السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حامد مظفر ایچ ٹی وی 7 اردو سے۔ آج ہم بات کریں گے سابق وزیر اعظم عمران خان کے اس اہم بیان پر جو انہوں نے اڈیالہ جیل میں وکلا ٹیم اور میڈیا سے گفتگو کے دوران دیا۔ یہ بیان کئی اہم نکات پر روشنی ڈالتا ہے، خاص طور پر القادر ٹرسٹ کیس اور پاکستان میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر۔ آئیے سنتے ہیں عمران خان کے الفاظ میں مکمل تفصیل۔ 13 جنوری 2024 کو تحریک انصاف کو عملاً ختم کرنے کی نیت سے انتخابی نشان سے محروم کرنے والا قاضی فائز عیسیٰ آج تاریخ کے قبرستان میں دفن ہو چکا ہے، جبکہ تحریک انصاف اور عمران خان اپنی نظریے کے ساتھ آج بھی پورے قد سے کھڑے ہیں۔ بلا شبہ جھوٹ اور بددیانتی کی عمر ہمیشہ تھوڑی ہوتی ہے اور سچ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہوتا ہے۔ القادر ٹرسٹ کیس میں جج صریحاً غلط بیانی سے کام لے رہا ہے۔ القادر کیس کا ٹرائل ہمیشہ 11:30 سے 12 بجے کے درمیان شروع ہوتا ہے۔ کل بھی اس کیس کی سماعت کے لیے 11 بجے کا وقت مقرر تھا، لیکن میرے وکلا کی آمد سے بھی قبل قریباً 9 بجے مجھے اطلاع دی گئی کہ جج صاحب آ گئے ہیں۔ میری نقل و حرکت جیل تک محدود ہوتی ہے اور میرا قانونی حق تھا کہ میں وکلا کے ہمراہ عدالت میں پیش ہو سکتا، جن کو عدالت کی جانب سے 11 بجے کا وقت دیا گیا تھا۔ پہلے 2 مقدمات میں جج ابو الحسنات اور محمد بشیر میری عدم موجودگی میں فیصلہ سنا چکے ہیں۔ بالکل اسی طرح اس کیس کا فیصلہ بھی سنایا جا سکتا تھا، مگر میری عدم موجودگی کا جواز بنا کر فیصلہ مؤخر کر دینا انتہائی مضحکہ خیز اور عدالتی نظام کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ القادر ٹرسٹ کیس کا آغاز تب ہوا تھا جب حسن نواز شریف نے 9 ارب روپے کی پراپرٹی 18 ارب روپے میں ملک ریاض فیملی کو بیچی اور این سی اے نے مشتبہ ٹرانزیکشن پر کارروائی کا آغاز کیا۔ این سی اے نے ہی ان سے سوال کیا کہ یہ جائیداد دگنی قیمت پر کیوں فروخت کی گئی۔ سب سے پہلے تو نواز شریف اپنے بیٹے کا جواب دے کہ یہ 9 ارب روپیہ اضافی کس طرح ان کے بیٹے نے ملک ریاض سے حاصل کیا۔ جہاں تک ہمارے دور میں کابینہ کی اس حوالے سے ذمہ داری کا تعلق ہے تو یہ رقم براہ راست این سی اے نے ملک ریاض فیملی کے ذریعے پاکستان منتقل کی تھی اور ہمارا فرض صرف مخفی رکھنے کے اس معاہدے کو برقرار رکھنا تھا۔ ہم نے پاکستان کے فائدے کے لیے منظوری دی کیونکہ اس سے پہلے ایک ساتھ پاکستان میں اتنی رقم کبھی نہیں آئی تھی۔ القادر ٹرسٹ کا اس رقم سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ وہ ٹرسٹ تو اس رقم کی آمد سے 1 سال قبل ہی قائم ہو چکا تھا اور اس کا مقصد صرف اور صرف دور دراز کے طلباء کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم دے کر ان کے لیے علم کی شمع روشن کرنا تھا۔ القادر ٹرسٹ سے مجھے یا بشرا بی بی کو 1 روپے کا بھی فائدہ نہیں ہے۔ یہ ٹرسٹ شوکت خانم اور نمل کی طرز پر ایک فلاحی ادارہ ہے۔ اس کو اگر بند بھی کر دیا جاتا ہے تو یہ رقم ان افراد کو واپس جائے گی جو اس کے ڈونرز ہیں۔ مجھے اس رقم سے کوئی فائدہ ہے نہ نقصان۔ میں واضح کر دوں کہ میں کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں کروں گا، چاہے یہ جو بھی حربے استعمال کر لیں۔ میں کوئی نواز شریف نہیں ہوں جس نے اپنے اربوں کے کرپشن کیسز معاف کروانے ہیں۔ میرا جینا مرنا پاکستان میں ہی ہے اور میں اپنی قوم کے لیے ہمیشہ کھڑا رہوں گا انشاءاللہ۔ پاکستان میں سیاسی قیدیوں سے بدترین سلوک جاری ہے۔ ملٹری تحویل میں ہمارے کارکنان کو سخت ذہنی اور جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ میرے ساتھ بھی بدترین سلوک کیا گیا۔ سمیع وزیر سمیت دیگر کئی کارکنان پر بے ایمانہ تشدد کیا گیا۔ ہم انسانی حقوق کی تنظیموں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان میں ہونے والے اس قانون اور انسانی حقوق کی پامالی پر ایکشن لیں۔ ہم اس حوالے سے سپریم کورٹ، لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دے چکے ہیں، مگر ہماری کہیں بھی سنوائی نہیں ہوئی۔ ہمارے پاس بین الاقوامی فورمز پر آواز بلند کرنے کے سوا کوئی دوسرا راستہ موجود نہیں ہے۔ اس حوالے سے میں عالمی انسانی حقوق کے اداروں کو ایک خط بھی لکھوں گا تاکہ ان بے قصور شہریوں کی سنوائی ہو۔ میرا اوورسیز پاکستانیوں سے بھی مطالبہ ہے کہ اس حوالے سے اپنی آواز بلند کریں۔ ملک میں تحریک انصاف کو کچلتے کچلتے پورے نظام کو ہی رون دیا گیا ہے۔
ملک میں معیشت کا حال بدترین ہے، بیرونی سرمایہ کاری تاریخ کی کم ترین سطح پر ہے، SIFC اور اڑان پروگرام بری طرح ناکام ہوئے ہیں، گروتھ ریٹ نہ بڑھنے سے ملک میں بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے، شاندار دماغ اور سرمایہ ملک سے تیزی سے باہر جا رہا ہے کیونکہ کسی کو اس ملک کے استحکام پر یقین نہیں رہا۔ پاکستانی کمپنیاں اپنا کاروبار دبئی منتقل کر رہی ہیں۔ ایسے ملک میں کبھی معاشی استحکام آ ہی نہیں سکتا جہاں قانون کی حکمرانی نہ ہو۔ پاکستان معاشی بحران میں دب چکا ہے اور جب تک عوامی اعتماد کی حامل حکومت نہ لائی گئی اس مسئلے کا کوئی حل ممکن نہیں ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا عمران خان کا اہم بیان جو نہ صرف موجودہ سیاسی اور قانونی صورتحال کی عکاسی کرتا ہے بلکہ پاکستان کے مستقبل کے لیے ان کے عزم کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ میں ہوں حامد مظفر، #TV7 اردو سے۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔